ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج پرلز۔ دادی اماں نے پیار بھری نظروں سے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر بولی، بچوں میں آج تمہیں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ ان کی قوم بھی بڑی سخت جھگڑالو اور ظالم تھی۔ یہ قوم ایک عرصہ تک بتوں کی عبادت کرتی رہی۔ وہ بتوں کو خدا سمجھتے تھے، ان کے ہی آگے اپنی مشکلیں بیان کرتے۔ وہ ان بتوں کو مختلف ناموں سے پکارتے۔ کسی بت کا نام بت تھا، کسی کا یغوث اور کسی کو سوا کے نام سے پکارا جاتا تھا، کسی کو وہ نصر کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بت پرستوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ انہیں اپنی بات منوانے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ آپ نے ان بت پرستوں کو پیغام حق دیا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے کوئی بھی توجہ نہ دی اور آنکھیں بند کر لی۔ انہیں نیکی کرنے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور تکبر کرنے لگے۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، ان باتوں کو بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے، اور وہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں ان سے بات کرتے، ان کو سمجھاتے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ میناحل نے پوچھا، دادی جان، کیا وہ لوگ ایمان لے آئے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ دادی جان نے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹا سرکش اور باغی کبھی جلدی ایمان نہیں لاتا۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو مذاق میں لیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ انہیں سمجھانے کا اختیار کیا۔ صبح و شام ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتے۔ اس وسیع کائنات میں اور اس کے حسن و جمال کو دیکھو، یہ سیاہ رات اور آسمان پر بے شمار قندیلیں، فضاؤں میں تیرتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج، یہ زمین اور اس کے اوپر پھیلا ہوا دن، اس کی پتھریلی زمینوں سے اگتی ہوئی سینکڑوں اقسام کی فصلیں، پھل، سوچو تو ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر چند خوش قسمت لوگ ایمان لے آئے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، مگر وہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی ایمان نہ لائے۔ یہ بدبخت قوم کے شریف لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا قوم میں رعب و دبدبہ تھا۔ انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ وہ سب مل کر آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، طرح طرح سے آپ کو تنگ کرنے لگے۔ دادی جان، وہ اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اویس نے معصومیت سے پوچھا۔ دادی اماں نے گہرا سانس لیا اور بولی، بیٹا، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا تھا۔ وہ کہتے تھے، تو ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے اور ہمارے ہی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اگر اللہ کو کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس فرشتے کی بات مان لیتے۔ پھر یہ کمینے اور کم درجہ کے لوگ جنہوں نے تمہیں اللہ کا رسول مان لیا ہے، ان کی آخر حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کے پیشے دیکھو، کسی کا بھی عزت والا پیشہ نہیں۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ انہیں سمجھانے کی بڑی کوشش کی۔ جوں جوں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ بڑھتی جا رہی تھی، مخالفین کے مظالم میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کے نرغے میں گھرے انہیں سمجھا رہے تھے کہ ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے۔ ادھر ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر یکا یک وہاں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ پورا ہجوم حضرت نوح علیہ السلام کی جان لینے کے لیے آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ اگلے لمحے حضرت نوح علیہ السلام لہو لہان ہو چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کافر ان کی جان ہی لیں گے۔ ان کے جسم سے اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ ساری پوشاک خون سے رنگین ہو چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ کافر اور بے دین لوگ اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتے، اچانک ایک جانب سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، جسے سن کر لوگ اٹھے، ہاتھ رک گئے، وہ اس عورت کو دیکھنے لگے جو بلند آواز میں لوگوں سے کہہ رہی تھی، اے لوگو، اسے کچھ مت کہنا، یہ شخص تو دیوانہ ہے، اسے مارنے سے باز رہو، اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ دیوانگی میں کہتا ہے، اسے تو خود بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر کہوں گی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دادی اماں کی آواز آئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، وہ خاموش ہو گئیں، انہوں نے اپنی اینک کو اتارا، اپنے آنسو پونچھے اور پھر خاموشی سے دور خلاؤں میں دیکھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دردناک کہانی سن کر بچے بھی افسردہ ہو گئے تھے، کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نانی اماں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام جو زخموں سے نڈھال پڑے تھے، اس آواز کو سن کر ان کا چہرہ غم و رنج اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، کیونکہ یہ آواز ان کی کافر بیوی کی تھی جو دوسرے لوگوں کی طرح بت پرستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور ہر وقت حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی۔ ان کی کافر بیوی کے یہ کہنے پر لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے حام کو آتے دیکھا، جو اپنے باپ کو سہارا دے کر وہاں سے لے گیا۔ بچوں، یوں کئی صدیاں بیت گئیں اور اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کے کئی عزیز چل بسے، جن میں ان کے والد لامک، والدہ فینوس اور چھوٹا بیٹا شامل تھا۔ ان تینوں کی اموات اوپر تلے ہوئیں۔ دوسری طرف کافر بددستور حضرت نوح علیہ السلام کو ظلم کا نشانہ بناتے رہے۔ آپ کی کافر بیوی کے کہنے پر کافروں نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو چکے ہیں، چنانچہ لوگ جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھتے پتھر مارتے اور آوازیں کستے۔ کافروں کی بیویاں اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتی اور کہتی، اے لڑکو، یہ شخص تمہارا دشمن ہے، اس سے کبھی ہمدردی نہ کرنا، اور جب بھی موقع ملے اسے پریشان کرنا اور اس پر ظلم کرنا۔ دادی اماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئیں تو عثمان نے کہا، دادی اماں، میں نے سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی صدیوں تک تبلیغ کی، مگر صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ ہمیں اس کشتی کے متعلق کچھ بتائیں۔ دادی اماں نے بتایا، آپ نے کئی صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی جو تبلیغ جاری رکھی تھی، اس کے نتیجے میں صرف 40 مردوں اور 40 عورتوں کے سوا کسی نے یہ دین قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار اس مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں اپنے رب کو پکارا، جس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے اور کہا، اے نوح، سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، کوئی شخص اس قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، سو یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر تم غم نہ کرو۔ بچوں، اس وحی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی۔ ایسی قوم کا زندہ رہنا کسی طور پر بھی بہتر نہیں، ان کی اولاد بھی زمین پر شرک ہی پھیلائے گی۔ یہاں تک کہانی سنا کر دادی اماں کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئیں، پھر انہوں نے بچوں سے پوچھا، بچوں، تمہیں پتہ ہے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اس دعا کا قرآن میں بھی ذکر ہے، چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس دعا کا ذکر سورہ نوح کی آیات 26 اور 27 میں ہے۔ اے پروردگار، ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور آگے بھی ان کے ہاں محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ بچوں، رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کر دیا۔
آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم ملا تاکہ آپ خود کو اور اپنے ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ خشکی پر آپ کو کشتی کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ کبھی کہتے یہاں تو ایک بوند پانی نہیں اور تم یہاں بیٹھے کشتی بنا رہے ہو۔ آپ نے قافلوں کی ان فضول باتوں کا کچھ جواب نہ دیا، بلکہ یہ فرماتے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اس طرح ہم ایک دن تم پر ہنسیں گے اور تم کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ کشتی بنانے کے دوران ایک بار پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے نوح، یہ قوم لائق عذاب و قابل عتاب ہو چکی ہے، کشتی جلد بنا اور دیر نہ کر۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کافروں سے پوشیدہ نہ تھا، وہ سب انتظام دیکھ کر ہنستے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، اب اس جھگڑے کو ختم کرو۔ اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو ہمارے مالوں میں سے جو چاہے لے لو، مگر اپنی یہ جھوٹی تبلیغ چھوڑ دو، ہمارے دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بھٹکے ہوئے لوگوں، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میں نے کئی صدیوں تک تمہاری اصلاح کر کے دیکھ لیا ہے، تم کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب تم پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ بچوں، آخر وہ دن آ ہی گیا جب طوفان کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا، اے نوح، طوفان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ تیرے گھر کے تنور میں سے گرم پانی ابلے گا۔ بچوں، ماہ رجب کی دوسری تاریخ تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ جب اس میں سے پانی ابلنے لگا، وہ بھاگی بھاگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا، مگر یہ اطلاع حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بالکل بھی نئی نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو پکارا، وہ سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جانوروں، حیوانات اور دوسرے چرند پرند کے جوڑے پہلے ہی کشتی میں داخل کیے جا چکے تھے۔ جب تمام لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو گئی اور اس کے اندر سے پانی ابل پڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد آسمان نے بھی اپنے دہانے کھول دیے، ادھر زمین سے چشمے جاری تھے، ادھر آسمان سے پانی برس رہا تھا۔ دادی اماں چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئیں، بچے تو پوری طرح اس کہانی میں کھو چکے تھے۔ دادی اماں کے خاموش ہوتے ہی وہ چونک اٹھے۔ دادی اماں خوش تھیں کہ بچے کہانی بڑے شوق سے سن رہے ہیں۔ بچوں، آہستہ آہستہ زمین پانی سے بھر گئی، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو انسانوں اور حیوانوں سمیت اوپر اٹھا لیا، لیکن کافروں کو اب بھی طوفان کی شدت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ معمولی سا طوفان ہوگا جس کا زور کچھ دیر بعد ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ بلند مقامات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مگر کچھ کافروں نے محسوس کیا کہ ہر طرف پانی قیامت ڈھا رہا ہے، وہ زمین پر موجود ہر جاندار غرق ہو رہا ہے، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ انہیں کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا کہ ان پر چڑھ جائیں اور ان کی چوٹیوں پر قلعے بنا لیں، شاید اس طرح موت کے منہ سے بچ جائیں، لیکن ان بد نصیبوں کے لیے آج کوئی پناہ اور امان نہ تھی۔ انہیں بھاگنے دوڑنے والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی اور کافر بیٹا کنعان بھی تھا۔ آپ کی کافرہ بیوی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، مگر آپ کے کافر بیٹے کی عمر زیادہ نہ تھی۔ وہ بھی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ کنعان، جو اپنی ماں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، وہیں سے بولا، میں بہت جلد پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔
اسی دوران آپ نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے دیکھا۔ آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر جب آپ نے دوبارہ نگاہ کی تو اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا۔ پھر وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ڈوب گیا۔ آسمان سے اب بھی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند موجوں پر بہہ رہی تھی۔ آخر پانی زمین سے اس قدر بلند ہو گیا کہ اونچے اونچے درخت اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ اب زمین تمام کافروں سے پاک ہو چکی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی تو پھر اس ذات برکات کے حکم سے بادلوں نے بارش برسانا بند کر دی۔ زمین کو حکم ہوا کہ وہ بھی اپنا پانی نگل جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب کشتی ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین پر کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سورج کو کائنات پر اپنی شعاعیں بکھیرتے پایا۔ ہر طرف انہیں سبزہ میدان اور کھیت کھلیان نظر آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے وحشی حیوانوں، پرندوں اور چرندوں کی مختلف قسموں کو کشتی سے نکالا۔ ایک بار پھر زمین پر خدا پر ایمان لانے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا۔ کہانی ختم کر کے دادی اماں نے بچوں کو سونے کے لیے کہا اور بچے کہانی کے سحر میں کھوئے ہوئے دادی جان کے کمرے سے چلے گئے۔ بچوں، اگر آپ کو بھی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔